بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ آج ہم اگلا سوال پڑھیں گے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو امام الانبیاء بنایا اور جو کمالات سابقہ انبیاء کرام کو عطا فرمائے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے شمار کمالات اور خصوصیات کا مجموعہ ہے جن کا احاطہ ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی چند خصوصیات پڑھیں گے ہم۔ سب سے پہلے ہے عمومیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ان کی نبوت اور رسالت خاص قوم یا علاقے تک محدود تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے، ساری اقوام اور علاقوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیکُم جَمِیعًا، اے نبی فرما دیجئے کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا۔ پہلی شریعتوں کا نسخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ساری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ سابقہ شریعتیں خاص وقت کے لیے تھی، اس کے گزرنے پر اور نئی جامع شریعت آنے پر وہ تمام کی تمام منسوخ ہو گئی۔ اس لیے اب دنیا میں کسی اور رسول کی شریعت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ خود اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرما دیا کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے اور اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی خواہش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل ہوگا اور سابقہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ کاملیت یعنی کہ دین کا مکمل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ کی تعلیمات کو ہر لحاظ سے مکمل کر دیا گیا اور کسی مسئلے پر بھی اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ ہر زمانے اور ہر علاقے کے افراد کے مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے اور سابقہ شریعتوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے انبیاء کی تعلیمات ضرورت اور حالات کے مطابق تھی مگر ہر لحاظ سے مکمل نہیں تھی، کیونکہ دوسری قومیں ان پر عمل نہیں کر سکتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کامل ترین ہے اور یہ دین ہر لحاظ سے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ حفاظت کتاب۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دائمی ہیں، ہر طرح کی تحریفات سے پاک ہیں۔ سابقہ رسولوں کی تعلیمات بنیادی طور پر ایک جیسی ہی تھیں مگر محفوظ نہیں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا اعزاز یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر قرآن نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں دنیا میں کسی جگہ بھی اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں، بلکہ ان نبیوں کی امتوں نے خود ہی اپنے انبیاء کی تعلیمات کو اپنی خواہشات اور مفادات کی خاطر بدل ڈالا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کتاب میں تحریف ممکن نہیں، بلکہ اس کی حفاظت خود خدا فرما رہا ہے۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ حفاظت سنت۔ سابقہ انبیاء کے حالات زندگی اس قدر تفصیل سے محفوظ نہیں ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی حفاظت کی گئی اور باقاعدہ کتب کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث اور سنتوں کو محفوظ کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور سنت کو زندہ کرنے والوں کے لیے 100 شہیدوں کے ثواب کی بشارت بھی سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات حدیث کی صورت میں بے شمار مجموعہ ہائے حدیث میں اکٹھی محفوظ کی گئی۔ مشہور کتب میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اول درجے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔
جامعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک خاص وقت اور زمانے کے لیے ہوتے تھے انبیاء کرام، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک فرد اور معاشرے کو زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے بے شمار خانگی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، قانونی، اخلاقی اور دفاعی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر طرح کے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خاص وصف ہے کہ آپ جامع شریعت لائے اور انسان کی پیدائش سے موت تک تمام مسائل زندگی بیان کر دیے۔ اس لیے اہل ایمان کو حکم دیا گیا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی جامعہ ہے، ہر چیز کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِن شَیْءٍ، ہم نے اس کتاب یعنی قرآن میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا إِلَيْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو ہر شے کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بطور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خاص وصف یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا پہلے خود کر کے دکھایا، اپنی تعلیمات کو عملی طور پر پیش کیا، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، شوہر ہو یا باپ، حاکم یا سپہ سالار، معلم یا تاجر، غرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے مشیر ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں عظیم اور اعلیٰ ہستی ہے جن کی زندگی کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ہے۔ اس میں انسانوں کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے رسالت محمدی کی خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خاص وصف یہ ہے کہ سابقہ انبیاء اپنی قوموں کے سامنے پیش گوئی فرماتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے، تم ان کی رسالت کو فوراً مان لینا اور ان کے دین کی سربلندی میں ان کے معاون اور ہم نوا بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے ایک عہد بھی لیا جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد دیا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہاری کتابوں اور نبوت و رسالت کی تصدیق کرے، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بشارت اس طرح ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ سب سے اعلیٰ امت کے رسول، جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ تمام انبیاء میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور انبیاء کے سردار اور امام ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا گیا۔ یہ بھی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امۃ، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ تمام پیغمبروں پر ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک خصوصی وصف یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نبی اور رسول پر ایمان نہ ہو تو کوئی شخص دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان سب انبیاء اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، بلکہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو حقیقی طور پر کافر قرار دیا گیا ہے یریدون یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک ہم الکافرون حقا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا درمیانی راستہ منتخب کریں، ایسے ہی لوگ حقیقی طور پر کافر ہیں۔ سفر معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور قاب قوسین کی بلندیوں کے سفر عظیم سے سرفراز کیا اور براہ راست اپنے دیدار سے نوازا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ النجم میں اسی سفر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا، وہ بھی نزدیک ہوا، وہ دونوں کمانوں یعنی اس سے بھی کم فاصلہ ان کے درمیان رہ گیا۔
تبدیلی قبلہ۔ سابقہ کتب سماویہ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی اور یہود بھی یہ بات زبان زد عام تھی کہ آخری رسول کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے لیے قبلہ جس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے تبدیل کر دیا جائے گا۔ مکی زندگی اور مدنی زندگی کے ابتدائی سال مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ اب تا قیامت مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ بیت اللہ ہی رہے گا، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے بس ہم تجھے ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح وصف جو ہے وہ ختم نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور یہ سنت جاری کرنے کا مطلب قیامت تک کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کرنا ہے، یعنی قیامت تک اب کوئی اور نبوت رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہوگا، بلکہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میرے امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہم ان سب سے یہ حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بے شمار ایسے اوصاف و خصوصیات ہیں جو کسی اور نبوت میں موجود نہیں، جن میں کچھ کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، عطائے کوثر، عطائے مقام محمود، معراج النبی، شفاعت کبریٰ، قلیل عمر پر اربوں نیکیوں کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا امتیاز ہے۔